من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاة الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 59 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے سورہ توبہ سپارہ 10۔ ارشاد ہوا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، سو نہ تعجب میں ڈال دے تمہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی پیہم مخالفت کے باوجود ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے گھروں میں بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ ممکن تھا کوئی سادہ لا ان کی ظاہری آن بان کو ان کے راہ راست پر ہونے کی نشانی خیال کرے، اسی لیے واضح فرمایا کہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ ان کی بربادی کا باعث بنے گی، کیونکہ وہ اس کی محبت میں یوں مدہوش رہیں گے کہ عمر بھر انہیں حق قبول کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی اور اسی کفر پر ان کا دم نکلے گا۔ کیا ان سے بھی بڑھ کر کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ ہر وہ نعمت جو یاد الہی سے غافل کر دے اور اس کے محبوب کی محبت کے ولولے کو سرد کر دے بہت بڑا عذاب ہے، اور ہر وہ تکلیف جو کسی غافل کو ہوشیار کر دے اور یاد الہی کی طرف راغب کر دے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سوال ہر بندے کے جو کم علم ہے اور دین میں صحیح معنوں میں محنت کرنے والا نہیں اور راسخ العقل نہیں، تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب دیکھو یہ انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور کتنی دولت ہے ان کے پاس، تو گویا یہ معیار غلط ہے۔ یہ ذہنی معیار کیا ہے؟ غلط ہے کہ کوئی یہ تصور کرے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہی سکون میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ایسا ہے جس کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، غرض اس سے نہیں، کامیاب وہ ہے جو اللہ کو پہچان لے، جس کے دل میں انسانیت ہو، جس کے دل میں قدر ہو، جس کے دل میں محبت الہی اور یاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ معیار ہے۔ آج ایک بہت بڑے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے فلاں کے پاس کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو وہ بڑا اللہ کے قریب ہے اور بڑی اللہ کی اس پہ کیا ہے نعمتیں، اور میں مر گیا جناب، میں مر گیا جناب، بڑے کدی جناب کھانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جناب، ایک کوئی طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام نے آج ہماری مدد فرما دی۔ انما یرید اللہ، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم فی الحیات الدنیا، عذاب دے انہیں ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں، وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے رہتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر مل جائے انہیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، یا گھس بیٹھنے کی جگہ، تو دیکھیے گا وہ منہ پھیر لیں گے اس طرف منہ زوری کرتے ہوئے، یعنی پھر بھی وہ منہ پھیر لیں گے حق سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض ان میں سے تان کرتے ہیں آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، سو اگر انہیں دیا جائے ان سے تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے ان سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اس وقت وہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔
ایمان اور یقین ہی وہ قوت ہے جو شرف انسانی کے نگہبان ہے اور اسے ایک مسلک پر ثابت قدم رکھتی ہے، اور جہاں یہ مفقود ہو ایمان اور یقین، جہاں مفقود ہو وہاں انسان مصلحت اندیشی کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، جدھر ہوا کا رخ دیکھا ادھر ہو لیا، جس میں اپنی وقتی سلامتی نظر آئی وہی چولا بدل لیا۔ ایسی حالت میں انسان وہ مستحکم چٹان نہیں رہتا جو حوادثات کے طوفانوں سے ٹکرا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں سرکتی، بلکہ اس بے بس تنکے کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے جسے پانی کی تند موجیں جدھر چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں۔ منافقین کی بھی یہی حالت تھی۔ ولولوں میں تو اسلام کی دشمنی تھی، لیکن اسلامی حکومت کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور پناہ گاہ بھی نہ تھی، اس لیے وہ کھل کر اسلام کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ایک بے ضمیر آدمی کی طرح قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ایک فرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب مکر و فریب ہے، ان کا تم سے کوئی واسطہ نہیں، یہ محض مجبوری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو فوراً تم سے سارے تعلقات توڑ دیں اور وہاں چلے جائیں۔ سمجھ آ گیا نا کہ یہ دو تین چیزیں جو کہا، اگر کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، یا کوئی اپنے آپ کو چھپانے کی جگہ مل جائے تو یہ وہیں گھس جائیں، یہ کبھی تمہارے قریب نہ ہو۔ بارگاہ رسالت میں جب زکوٰۃ و عشر کا مال آتا اور حضور اپنے رب قدیر کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرتے، منافقین جو دولت کے لالچ میں از خود رفتہ ہو چکے تھے ان کا رویہ عجیب تھا۔ اگر انہیں کچھ مل جاتا تو خوش ہو جاتے، اگر نہ ملتا یا توقع سے کم ملتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر زبان تان دراز کرنے لگتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر خوش ہو جاتے اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے۔ فَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، عطا فرمائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول عطا فرمائے گا، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کہاں رغبت کرنے والے ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے، یہاں توجہ سے سنیے گا، یہ اہل ایمان کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ان کو مالا مال کر دے گا، اور اس کے پیارے رسول کا صحابہ کرم جب برسے گا اور اس کا دست جود و عطا جب حرکت میں آئے گا تو فقر و افلاس کا نام و نشان تک بھی باقی۔ کیا سمجھے؟ پھر آیت پڑھ دوں تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ کیا کہا؟ دیتا کون ہے بھائی؟ پکی بات ہے۔ اب ذرا سننا، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، سیؤتین اللہ من فضلہ، عطا فرمائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ کون دیتا ہے؟ اجے بھی ڈٹے ہوئے نا۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے اور پھر اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نام نامی کے ساتھ اس کے حبیب کا اسم گرامی ملا دینے سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا، جس طرح آج کل بعض صاحبان علم کہتے سنائی دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں یہ آیت ہرگز شامل نہ ہوتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔